أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ واذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین کے لیے بانیان مجلس کے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے گا. عزیزان محترم، مسئلہ یہ ہے کہ پرفتن دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے. صبح اٹھو کچھ نہ کچھ معاملہ ایک مسئلہ نیا تیار ہوتا ہے، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسلسل فتنوں کا اٹھنا بتا رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ خرابیاں آتی چلی جائیں، خرابیاں آتی چلی جائیں، خرابیاں آتی چلی جائیں اور کوئی ٹھیک کرنے والا نہ ہو. یہ نہیں ہوتا. باطل یہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا اور ہم ان سب کو عقیدتی طور پہ برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اطمینان رکھیے آپ. میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی ایک اٹھا ہوا تھا مسئلہ، ابھی تک چل رہا ہے، لیکن کل ہم نے ایک بات کی، الحمدللہ ہمیں خوشی ہوئی کہ پوری دنیا سے اس کی بازگشت آئی. یعنی یہ چیک ہو گیا، یہ معلوم ہو گیا کہ چند لوگوں کا فکر نہیں ہے. جیسے آپ فکر مند ہیں نا، دنیا بھر میں جہاں بھی مومنین ہیں وہ سب پریشان ہوتے ہیں، ان سب کو پریشانی ہوتی ہے، یعنی سب کو فکر ہے. اور جب کوئی بات ہوتی ہے تو سب لبیک کہتے ہیں، یعنی جواب بھی دیتے ہیں. تو خدا کا شکر ہے کہ ایسا نہیں کہ خالی فتنے کرنے والے ہوں. یہ سنت الہی بھی نہیں نا، قانون الہی نہیں کہ باطل ہو اور حق نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں، یہدی من یشاء ویضل من یشاء. جس کی قسمت میں اللہ نے لکھ دی ہے گمراہی، آپ اور میں اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اس کو انبیاء ٹھیک نہیں کر سکتے، اس کو رسول ٹھیک نہیں کر سکتے. تاریخ سامنے کی میں جملے کہہ رہا ہوں، آپ ذہن میں لاتے چلے جائیے. اس کو پیغمبر ٹھیک نہیں کر سکتے، اس کو رسول ٹھیک نہیں کر سکتے، اس کو ائمہ طاہرین ٹھیک نہیں کر سکتے. ہاں، جہاں زمین ہموار ہوگی یہدی من یشاء، جس دل کو اس قابل پاتا ہے پروردگار فوراً ہدایت کی طرف لے کر آ جاتا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا ہدایت پالے گا. خانہ کعبہ میں رہے گا ہدایت نہیں ملے گی، مسجد نبی میں ہوگا ہدایت نہیں پائے گا، مدینے میں ہوگا ہدایت نہیں ملے. ہے نا ایسا؟ جس کو نہیں ملنی. اس کی وجوہات ہیں. ظاہر ہے کہ انسان غلط کام کرتے ایک اس اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر مشیت چاہتی ہی نہیں کہ اب اس کی ہدایت ہو، کیونکہ طے ہو گیا کہ اب اس کو سزا دینی ہی دینی ہے. تو وہ پھر نئے مسئلے جب اٹھو، روزانہ نئے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک نہ ایک مسئلے. اور ہمارے یہاں خاص طور پہ اب یہ حملہ ہوا ہے نا، یلغار ہوئی ہے. ایک یلغار ہے، بیرونی یلغار. اس یلغار کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بڑی منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے. لیکن میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پریشان مت ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بڑی آفتیں آئی ہیں تشیع پہ، اس سے بڑی مصیبتیں آئی ہیں. لیکن الحمدللہ ہر زمانے میں ہمارے علماء نے، ہمارے فقہا نے، ہمارے مراجع نے ہر سازش کا ہاتھ بھی توڑا ہے، پیر بھی توڑے ہیں اور منہ بھی توڑا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بالکل ایسے. یہ لہو کہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں نا، لہو کا آج بھی ذکر کریں گے اس لہو کا. یہ لہو تو ہے، یہ علماء کا لہو ہے نا، کہ انہوں نے اپنے لہو سے تشیع کی تاریخ لکھی ہے. کسی نے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے نہیں لکھی. اب آپ اندازہ کیے نا کہ جن فقہا کا میں ذکر کر رہا ہوں، جن شہداء کا میں ذکر کر رہا ہوں، جن شہید مراجع کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان کا لیول دیکھیے اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا لیول دیکھیے. ان کی علمی سطح دیکھ لیجئے، ان کا معیار دیکھ لیجئے. پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. فیصلہ کرنا کوئی بڑی بات تھوڑی، مشکل تھوڑی ہوتا ہے. ویسے معلوم ہو جاتا ہے نا کہ ایک سطح ہے نا، ایک معیار ہے نا، کہ وہ کہاں جا کے بات کریں. مثلا
میں جتنے بھی یہ واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، انبیاء کے بھی واقعات پیش کر رہا ہوں، ابھی میں کہیں خطابت کا بھی ذکر کر رہا تھا، ہاشمی خطابت کا، تو وہاں میں جناب ہاشم کے حوالے دے رہا تھا، جناب کعب ابن لوئی کا حوالہ دے رہا تھا، جناب مضر کا میں نے حوالہ دیا، جناب ماد ابن عدنان کا حوالے، سارے حوالے دیتا رہا میں، اور ان کے واقعات بتاتا رہا کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں ہر ایک نے سنت الہی کو قائم کیا. اور تو میں لوگوں سے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ یہ بتائیے کہ سارے واقعات جو آپ تک پہنچے کس نے پہنچائے؟ یہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کے دو کا زبان کھولنے والوں نے پہنچائے؟ کس نے پہنچائے؟ یہ علماء ہے نا، یہ فقہ ہے نا، انہوں نے جان دی. 35,000 مذاق ہے، 35,000 کہنا آسان ہے بھائی، 35,000 فقہ مراجع علماء آج تک، یہ کم سے کم بتا رہا ہوں میں، یہ کم سے کم بتا رہا ہوں آپ، یہ پوری تعداد نہیں، لیکن یہ قدر متیقن، یعنی یہ تو ہے ہی 35,000. یہ خون جو دے رہے ہیں کس لیے دے رہے ہیں؟ یعنی اپنے خون کو روشنائی بنا رہے ہیں، جانتے کہ مار دیے جائیں گے، جانتے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. جیسے آج میں ذکر کروں گا جن فقہا کا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی قربانیاں کیسی ہیں، کس طرح معلوم تھا کہ مارے جا رہے ہیں، لیکن باطل سے بارگیننگ کرنے کو تیار نہیں ہوئے. جب تک تقیہ میں تھے، لیکن جب معلوم ہو گیا تو اب 1000 ادھر سے آ رہی ہے بات، ادھر سے ہے کہ یہ کہہ دیں چھوڑ دے گا، وہ کہہ دیں چھوڑ دے گا، یہ مان لے چھوڑ دے گا. نہیں، اب معلوم ہو گیا. کیوں؟ اب اگر ہم نے سرنڈر کیا تو ہماری قوم کی امید ٹوٹ جائے گی. آپ کے فقہا نے ہر دور میں یہ دیکھا ہے کہ اپنی قوم کو حوصلہ کیسے دینا ہے. ہمارے جان جانے سے حوصلہ جائے گا تو جان دے دیں گے. مطلب ابھی تفصیل سے ذکر کروں گا، لیکن قول بتاؤں آپ کو. قاضی نور اللہ شوستری، شہید ثالث، جن کا مجھے آج ذکر کرنا ہے، پہلے شہید ثانی کا پھر ان کا ذکر کروں گا. شہید ثالث کا ذکر کروں. قاضی نور اللہ شوستری جب گرفتار ہو گئے تھے، ان کے پاس تھا، بچنے کا چانس تھا، جانتے نہیں کیا کہتے ہیں، کہا تھا کہ نہیں، اس سرزمین کو ایک بڑی شہادت کی ضرورت ہے. یعنی جو عالم فقیہ خود شہادت کو گلے لگا رکھا، نہیں، اس سرزمین کو ایک بڑے شہید کی، ایک بڑی شہادت کی ضرورت ہے. میں جانتا ہوں کہ جب تک میرا خون نہیں بہے گا اس وقت تک یہاں شیعت کی جڑیں مضبوط نہیں ہوں گی. یعنی جو شیعت کی جڑیں مضبوط کرانے کے لیے بچنے کا چانس ہے، مگر بچ نہیں رہا، اپنی جان قربان کر رہا ہے. تو عزیزو کچھ تو خیال کر لو، تھوڑا تو سوچ لو کہ ان فقہا کا قد کیا ہے، اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا بھی ذرا قد دیکھ لیا کرو. بونے، اور بونے بھی جاہل بونے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے، لیکن ایک شخصیت جس پہ کل ہم نے بات کو ختم کیا تھا، اس سے ذرا سا شروع کریں گے. شہید رابع، جن کا ہم نے ذکر کیا تھا نا آپ کے سامنے، مرزا محمد کامل، پورا دہلی کا بتایا تھا. میں ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ مجھے اردو کتابوں میں ملا نا 2-4، میری ایک تسلی نہیں ہو رہی تھی. میں چاہ رہا تھا کہ کسی ایسی کتاب میں مجھے مل جائے کہ مجھے حوالہ دینے میں اور میرا مستند ہو جائے بات، میری بات مضبوط ہو جائے. تو الحمدللہ مجھے وہ مل گیا حوالہ. علامہ امینی نام کافی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ نام کافی ہے. محققین کی دنیا میں اس کا نام کافی. مخالفین جن 2 ناموں سے پچھلی صدی میں محققین سے گھبرائے ہیں، وہ 2 نام میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک آیت اللہ مرتضیٰ عسکری، محقق کے دوران، مورخ بھی، محقق بھی، اور دوسرا علامہ امینی، وہی صاحب غدیر. الغدیر کتابیں تو بہت ہیں ان کی، لیکن الغدیر مشہور ہے ان کی. تو انہی نے جب لکھا ان کے بارے، اچھا میں نام ڈھونڈا، نام بھی نہیں ملا. پھر مجھے ایک نام پہ شک ہوا، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کچھ اور نام اور یہاں کچھ اور نام، یعنی وہ جو آخر کا حصہ ہوتا ہے کچھ اور. ہم یہاں کہتے ہیں مرزا محمد کامل، ان کو کہتے ہیں شہید رابع کو. نام یہی ہے، مرزا محمد کامل شہید رابع. اب مجھے ایک نام نظر آیا، مرزا محمد کشمیری. تو وہاں میں سوئی میری اٹکی، اس کی ڈیٹیل دیکھو. اب اس میں گیا، اب دیکھیے، یاد رکھیے، علامہ امینی نے 1 صفحے سے زیادہ علماء کو نہیں دیا. جو شہید علماء ہیں مجتہدین نے 1 صفحے سے زیادہ نہیں دیا ہے. 1 صفحہ جس کو 4 صفحے دے دیے، 6 صفحے دے دیے، تو وہ تو پھر بالکل جس کو کہتے ہیں کہ چوٹی پر ہے. انہی نے مرزا محمد کشمیری کو 4 صفحے دیے اپنی کتاب میں. 4 صفحے دیے. یہ کہنا آسان ہے، میں آپ کو نہیں سمجھا پا رہا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یعنی انہیں بڑے بڑے فقہا کو 1 صفحے میں سمیٹ دیا، ان کے سارے کارنامے کو 1 صفحے میں لکھ دیا. کیونکہ تفصیل اتنی تھی نا، سینکڑوں کا لکھا ہے انہیں، سینکڑوں شہید علماء کا لکھا ہے، فقہا کا. تو ظاہر ہے کہ 1 صفحے سے زیادہ نہیں. کسی کو 2 صفحے تو بہت اچھی بات، 3 صفحے، ہاں شہید اول شہید ثانی کے 8 صفحے بھی ہیں، کسی کے 10 صفحے، اس سے زیادہ نہیں. ورنہ میکسیمم 2-3 اس سے زیادہ نہیں، 1 صفحہ بس. ان مرزا محمد کشمیری کو 4 صفحے میں جگہ دی. یہ اتنا بڑا آدمی مرزا محمد کشمیری. تو مرزا محمد کشمیری کی تفصیل انہوں نے کشمیری کے نام سے لکھی ہے، وہی مرزا محمد کامل. تو اب اگر 2 الگ الگ نام ملے تو سمجھ لیجیے گا، اس لیے میں جمع کر کے بتا رہا ہوں آپ کو، تاکہ کہیں بھی یہ 2 نام الگ ملے سمجھ لیجیے کہ شخصیت ایک ہے،
ایک ہی شخصیت ہے. مثال کے طور پہ جمال الدین افغانی، یاد رکھیے گا کہ مومن تھے. سید جمال الدین افغانی مومن تھا، لیکن وہ اس طرح سے عالم اسلام کا رہنما اور لیڈر تھا کہ ہر کوئی اسے کہتا تھا کہ یہ ہمارا ہے، جمال الدین افغانی کو. لیکن جمال الدین افغانی، اور ایران میں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جمال الدین اسد آبادی، کیونکہ اسد آباد ان کے شہر کا نام تھا افغانستان میں، اور ایک اسد آباد ایران میں. تو ان میں اس پہ رسہ کشی ہے، وہ کہتے نہیں اسد آباد ہمارا والا ہے، وہ کہتے نہیں اسد آباد ہمارا والا ہے. دنیا میں وہ معروف ہے سید جمال الدین افغانی، اور وہاں کہلائے جاتے ہیں جمال الدین اسد آبادی. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ایسے ہوتا ہے کہ تو انہوں نے ان کو لکھا ہے مرزا محمد کشمیری. ڈیٹیل میں پھر لکھتے ہیں ان کے والد کا نام لکھا انہوں نے عنایت علی خان کشمیری. تو پھر سمجھ میں آئی بات کہ اچھا یہ وہی والد، کیونکہ ان کے والد کا نام بھی عنایت علی خان. پھر جو ڈیٹیل لکھی وہ بھی ساری وہی جو ہم نے آپ کو کل بتائی تھی. لیکن اب اس میں ایک اور حوالہ دیا انہوں نے، وہ مجھے بڑا اچھا لگا. علامہ امینی حوالہ دے رہے ہیں سلطان العلماء کا، رضوان مآب. سلطان العلماء کون؟ جن کا میں نے تعارف کرایا تھا، حضرت عثمان مآب کے سب سے بڑے بیٹے سید محمد سلطان العلماء. فقہ کی کتابوں میں جب خالی سلطان لکھا ہوا آتا ہے نا حاشیہ کہ قال السلطان، سلطان نے یہ کہا، تو اس سے مراد ہوتی ہے سلطان العلماء، سید محمد سلطان العلماء. تو ان کا انہوں نے نقل کیا کہ سلطان العلماء نے ان کے بارے میں لکھا. سلطان العلماء صاحبزادے ہیں غفران مآب کے. اور میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ مرزا محمد کامل شہید رابع کا رابطہ تھا خفیہ، یعنی یہ مضمون بھیجتے تھے تاکہ جواب وہاں سے آئے. بے شک تاریخی طور پہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ہم سے تحریری ثبوت مانگے گا تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس طرح سے چینل بنا ہوا تھا. اور اس کی دلیل ہے سب سے بڑی کہ سلطان العلماء نے ان کا جو تعارف لکھا ہے وہ بہترین تعارف، 25-26 علوم کا تذکرہ کیا کہ ان پہ شہید رابع ان پہ ایسے حاوی تھے، یعنی مجتہد تھے، ان سارے علوم کے مجتہد تھے. اور پھر تقویٰ کی ان کے تعریف کی. پھر وہ علم طب کے ماہر تھے، بہت بڑے طبیب تھے یہ مرزا محمد کامل شہید رابع جن کو میں کہتا ہوں. تو یہ مجھے حوالہ ملا تو مجھے اور خوشی ہوئی کہ میری بات اور ذرا مضبوط ہو گئی، اس کو اور ایک پلر مل گیا بات کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے اب آتے ہیں ان دو مجاہدوں کا ذکر کریں گے آپ کے سامنے. ان کے پاس سارے راستے تھے بچنے کے، جان بچا لیکن نہیں، اور دونوں کا ایک ہی موقف تھا کہ جان تو بچ جائے گی لیکن ہماری قوم کا مورل ڈاؤن ہو جائے گا، قوم کی ہمت ٹوٹ جائے گی. قوم کی ہمت نہیں ٹوٹنا چاہیے، جان تو چلی جائے گی، ویسے بھی مر جائیں گے. ایک حد تک تقیہ کیا، لیکن جب ان میں سے کوئی گرفتار ہو، جبھی تو شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث کا، لیکن اختیاری شہادت تھی بھائی، بے اختیاری نہیں لیے، اختیار تھا، بچنے کا اختیار تھا، لیکن نہیں بچایا اپنے آپ کو. جیسے میں نے کہا تھا کہ ہوتے نا لوگوں کے اپنے اپنے مقامات ہوتے ہیں، کسی کے لیے ہجرت کرنا واجب ہے، کسی کے لیے ہجرت کرنا حرام ہے. کسی کے دیکھیں اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، انبیاء نے ہجرتیں کی کہ نہیں کی ہے نا ہجرتیں. کتنے انبیاء نے؟ اکثر انبیاء جن کا ذکر انہیں ہجرتیں کی، جناب ابراہیم علیہ السلام و جناب موسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کا حکم کر سکتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہجرت کرتے تھے. لیکن ایک پیغمبر کو ہجرت کرنے پہ اللہ نے ترک اولا پہ مجازات، اب میں سزا تو نہیں کہہ سکتا لیکن بہرحال اس کو سزا ہی کہا جاتا ہے ترک اولا، کیونکہ نبی سے تو ترک اولا بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے. تنبیہ کہہ لیجیے آپ، اگرچہ کہ سزا کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے ترک اولا پر، ترک اولا کیا لہذا آپ بھگتی ہے تنبیہ. تو کون ہے جس نے اپنی مرضی سے ہجرت کر لی تھی؟ جناب یونس علیہ السلام. ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. اب دیکھیے میں آپ سے بارہا کہہ رہا ہوں کہ میں بہت خشک پڑھتا ہوں، لیکن آپ صلوات تو زور سے بھیجا کریں محمد اور آل محمد پر. جناب یونس علیہ السلام کے ساتھ دو آدمی تھے ایمان لانے والے. 1 لاکھ کا شہر تھا، قرآن مجید نے اسے 1 لاکھ کا شہر بتایا. 1 لاکھ اس زمانے میں 1 لاکھ جناب یونس، آج کے 1 کروڑ کی آبادی سمجھ لیجیے آپ، کراچی ہوگا آج کا. جبھی تو قرآن میں تعداد دی کہ 1 لاکھ کے شہر میں بھیجا ہم نے. ہزاروں سال پہلے 1 لاکھ کا شہر ہونا کیا مطلب تھا؟ مدینے کی آبادی 25-30 ہزار تھی، 35 ہزار، بہت زیادہ تیر مارے گا کوئی بڑھا کے لے گا 40 ہزار، بس 35 سے 40 ہزار. اور اس سے ہزاروں سال پہلے 1000 کم از کم 1000 ورنہ 2-2500 سال پہلے جس قوم میں جناب یونس علیہ السلام مبعوث ہو رہے اس کی آبادی کتنی ہے؟ 1 لاکھ. 1 لاکھ. اب سمجھ میں آیا 1 لاکھ اس زمانے کا 1 لاکھ کیا ہوا؟ یعنی جیسے آج کا کراچی اس زمانے کا کراچی ہوگا وہ، کیونکہ قرآن نے کہا کہ 1 لاکھ کی آبادی پر ہم نے مبعوث کیا. 1 لاکھ میں ایمان لانے والے کتنے؟ 2.
1,00,000 کی آبادی میں جو ان پر ایمان لائے پیغمبر پر وہ 2 آدمی لائے. آفرین ہے بھائی ان 2 کو, ان کے حوصلے کو بھی سلام ہے, ان کی استقامت کو سلام ہے. لیکن اب دیکھیے ان دونوں کا بھی ڈیفرنس دیکھیے آپ, ان 2 کا بھی فرق دیکھیے. ایک ہے عالم, ایک ہے عابد. ایک ہے عالم, اب بتا رہے ہیں آپ کو عالم کیا ہوتا ہے, اور ایک ہے عابد. عابد یعنی عبادت میں سرشار, کوئی نماز قضا ہونے تو دور کی بات ہے, کوئی اس کی نوافل جو کہتے ہیں وہ بھی قضا نہیں ہونے والے, روزے رکھنے والا, رات رات بھر نمازیں پڑھنے والا. اور ایک ہے عالم, عالم پڑھتے پڑھتے تھکتا ہے بیچارہ, سو جاتا ہے, اتنی عبادتیں نہیں کر پاتا جتنی ایک عابد عبادتیں کرتا ہے. لیکن اب بتا رہے ہیں آپ کو فرق. جب یہ طے ہو گیا کہ اب ان پہ عذاب آئے گا, بار بار دعا مانگتے تھے نا جناب بھیج دے, آپ لوگ کوئی ایمان لانے والے اب بھیج دے. عابد بھی ساتھ میں کہتا تھا دعا مانگے, غرق ہوئے قوم جلدی سے ختم ہوئے. عابد بھی بار بار فرمائش کرتا تھا, عالم نہیں کرتا تھا فرمائش. ایک سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. عالم نہیں کرتا, عالم کہتا تھا نہیں ہے آپ اللہ کے رسول ہیں, پیغمبر ہیں, میں تو ایسے ہی آدمی ہوں. لیکن بد دعا نہ کرے اپنی قوم کے لیے. بد دعا کوئی کرتا ہے, نہیں کرے قوم کے لیے بد دعا. خیر وہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے, عذاب کا ٹائم بھی طے ہو گیا, سب ہو گیا, وقت طے ہو گیا. اب جناب یونس عابد نے کہا, اور انہوں نے کہا چلو بھائی اب اس قوم کو چھوڑ لو, کیونکہ وقت اور دن سب بتا دیا گیا, فلاں دن فلاں وقت عذاب آئے گا, اب چلو. عالم سے بھی کہا چلو, عالم نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا, آپ جائیں, میں اپنی قوم کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, آخر وقت تک میں ان کے درمیان میں رہنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں وہ نبی, اور یہ میں آپ کو قصص قرآن بتا رہا ہوں بھائی, کیونکہ کہانی قصہ نہیں سنا رہا ہوں, سمجھ میں آ رہی ہے بات, قصص قرآن ہے یہ. وہ عابد نے کہا کہ عابد نے کہا چلے, عابد نے کہا بھائی ان کو چھوڑ دے, ہم چلتے ہیں. کون ان کے پاس ہے, ان پہ عذاب آنے والا ہے. جناب یونس قوم سے نکل گئے, گناہ نہیں کیا, نہ غلط کام کیا, ناجائز بھی نہیں ہے ہجرت. میں نے کہا نا ہجرت کرنا ناجائز کہاں ہے, لیکن نہیں, یونس ہے نبی, یونس ہے پیغمبر. میں نے کہا نا کہ فرق ہے نا, حکم کا فرق ہو جائے گا نا. پیغمبر ہے, پوچھا کیوں نہیں, اللہ کی مرضی معلوم کیوں نہیں کی, اپنی مرضی سے کیوں, کس لیے گئے چھوڑ کے, ترک اولا ہو گیا. ترک اولا کیا ہوا کہ اللہ کی مرضی معلوم کرنا تھی, اس کے بعد ہجرت کرنا تھی, نہیں معلوم کی, چلے گئے نا. اب بتائیے کہ تنبیہ ہوئی کہ نہیں ہوئی اللہ کی طرف سے, جانا پڑا, مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا, اور پھر توبہ کرنی پڑی. اب دیکھیے وہ نبی اور عالم نبی نہیں ہے. اب جب اللہ کے رسول کی روایت پڑھتے ہیں لوگوں کو شک ہونے لگتا ہے, خدا کے بندو جبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بعض علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے بعض علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہوں گے. اس لیے میں یہ مثال لایا تاکہ کوئی FIR کاٹنے نہ کھڑا ہو جائے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آئی بات؟ اچھا ویسے اس لیے نہیں گھبرائیں گے کہ یہ حدیث وہاں بھی ہے, یہ حدیث وہاں بھی ہے, یہاں بھی, سب جگہ یہ حدیث. بعض علماء امتی, میری امت کے بعض علماء, سب نہیں, بعض. اب بتائیے ان بعض علماء کا کیلیبر کیا ہوگا, ان بعض علماء کا معیار کیا ہوگا کہ جن کو اللہ کا رسول فرما رہا ہے. اچھا یہ بھی فرمایا کہ علماء امتی, بعض علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, دونوں روایتیں کہ میری امت کے بعض علماء انبیاء بنی اسرائیل کے مانند ہوں گے, جیسے ان کے امے بھی ایسے ہوں گے کیریکٹر. اب بتائیے وہ نبی, وہ عالم, مثال مل گئی نا کہ نبی سے ترک اولا ہوئے, عالم کہہ رہے میں نہیں چھوڑ کے جاؤں گا, میری قوم ہے, میری امت ہے, یعنی میرے اس میں رہتا ہوں, میری قوم ہے, میں نے اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. چلے گئے, کیا ہوا, مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا. اور یہاں کیا ہوا بعد میں, یہاں بعد میں یہ ہوا کہ جب آثار آ گئے, یہ واحد قوم ہے جس پر آیا ہوا عذاب اللہ نے ٹالا ہے, واحد قوم جس پر آیا ہوا عذاب اللہ نے ٹال دیا. یہ قرآن ہے, قصص قرآن میں آپ اپنی طرف سے اس میں پڑھنے کے حق نہیں رکھتا کچھ. کہتے ہیں کہ پھر قصص انبیاء میں تفسیر ہے کہ بس یوں عذاب یہاں تک آ گیا تھا کہ ناک کے سامنے یہ فاصلہ رہ گیا تھا اس امت کا, اور جب آثار نمودار ہوئے تو قوم پریشان ہو گئی کہ اب کیا ہوگا. یہ متوجہ ہو گئی کہ یہ تو عذاب آ رہا ہے, جو یونس کہتے تھے وہ ہو رہا ہے. پریشان ہو گئے, کہاں جائیں, کہ یونس تو ہے نہیں, وہ تو چلے گئے. قوم میں کون ہے, کہ وہ عالم ہے جو ان پر ایمان لائے, وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس پوری قوم آ گئی, کچھ کرو ہمارے. کہ دیکھو مجھے تو نہیں معلوم کیا کرنا ہے, مجھے نہیں معلوم, لیکن ایسا کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں ہم سب نکل کے باہر صحراؤں میں چلو, ماؤں کو بچوں سے الگ کر دو, شیرخواروں کو الگ کر دو, جانوروں کو بھی ایسے ہی کرو, مادہ کو الگ کرو, نر کو الگ کرو, بچوں کو الگ کرو, مردوں کو, عورتوں, ان کو مردوں میں سب کو الگ الگ کرو, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم فریاد کرتے دل سے
اب عالم نے کوئی راستہ بتایا نا ان کو، یہ راستہ بھائی ایسے کرتے ہیں، اور واقعی ایسا ہوا، جب پوری قوم نے گڑ گڑا کے پر رات کی دعائیں کی، اللہ نے ان پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ عالم کا مقام کیا ہوتا ہے قوم میں۔ اس لیے وہ روایات ہیں کہ شکر ادا کرو اللہ کا کہ تمہارے درمیان کچھ لوگ ہوتے ہیں اہل علم جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور ڈرو اس دن سے جب تمہیں کوئی ٹوکنے والا نہ رہے، ڈرو اس دن سے جب کوئی امر بالمعروف کرنے والا نہ رہے، ڈرو اس دن سے جب کوئی نہی عن المنکر کرنے والا نہ رہے۔ کیوں؟ یہ عذاب کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان میں سے علماء کو اٹھا لیتا ہے، امر بالمعروف کرنے والوں کو ہٹا لیتا ہے، نہی عن المنکر کرنے والوں کو ہٹا دیتا ہے، زندہ بھی ہو تو ہٹا دیتا ہے۔ جس قوم پر عذاب آیا دیکھ لو، تاریخ اٹھا کے پڑھو، ہر نبی کو حکم کہ ان کو لے کے نکل جائیے جو آپ پر ایمان لائے، اب میں ان پہ عذاب لا رہا ہوں۔ وہ لوط کی قوم ہو، ہود کی قوم ہو، نوح کی قوم ہو، الگ کر دیا نا علماء کو، جو ایمان لائے تھے رسول پہ الگ کر دیا ان کو، پھر قوم پہ عذاب آیا۔ کہتے ہیں خدا کا شکر ادا کیا کرو جب تمہارے درمیان امر بالمعروف کرنے والے اور نہی عن المنکر کرنے والے موجود ہو، کہ جن کے وجود سے اللہ قوموں پہ عذاب ٹال دیتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ عالم کیا ہوتا ہے؟ یہ تو قصہ سامنے ہے نا، وہ نبی ہے، وہ عالم ہے، نبی جس پر وحی آتی۔ خیر ابھی قصہ تو بڑا طویل ہو جائے گا، پڑھنا مقصد نہیں تھا، بات کیا تھی آپ کو ایک سمجھانا تھا، ایک بات کو سمجھانا تھا۔ تو بھائی شہید ثانی کون ہے؟ یہ زین الدین شہید ثانی، زین الدین کا نام ہے، مشہور زین الدین ہے، ظاہر ہے۔ کون ہے یہ؟ کہاں کے ہیں؟ ایک ہی گاؤں، ایک ہی علاقہ، جنوبی لبنان کا جوبا علاقہ۔ شہید اول بھی وہیں کا ہے، یہ جبل عامل کے دیکھیے خاصیت، اور شہید ثانی بھی وہیں کا ہے۔ 4 شہید اس 1400 سال میں، یعنی شہید وہ جو ڈیفینیشن بتا چکا اس کے مطابق، شہید تو ہزاروں میں بتایا آپ کو، لیکن اس لیول کے جو میں نے بتایا نا کہ وجہ کیا ہے شہید اول شہید ثانی کہنے کی، جو میں بتا چکا اس کے تحت بتا رہا ہوں کہ 1400 سال میں 4 شہید، 2 شہید جبل عامل کے، 2 شہید لبنان کے، یعنی وہی جبل عامل، 2 شہید پڑوس کے گاؤں کے، بالبک کے پاس کے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اس سرزمین کے لیے کہ 4 میں سے 2 ان کے بھائی، اور آج تک آپ دیکھیے جواد مغنیہ جیسے کتنے بڑے بڑے علماء وہاں کے، شہید علماء الگ اور جو مجاہد علماء ہیں وہ الگ۔ آپ کے سامنے ہی، اب میں کیا نام آپ کے سامنے لینا شروع کروں تو کچھ وجہ ہے نا کہ اللہ نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا۔ آپ نے کبھی ان کو پریشان دیکھا؟ مٹھی بھر ہے، کبھی چہرے پہ پریشانی، کبھی ان کی قوم کو پریشان دیکھا ہو؟ آتی ہے نا سب، آتے ساری کلپ آتی ہیں، کبھی ان کو ہائے وائے کرتے دیکھا ہو؟ نہیں۔ مجاہدوں کی سرزمین، مجاہدوں، وارث ہیں شہیدوں کی، وہ اس پہ فخر کرتے ہیں، وہ اس پہ مفاخرہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ میرے گاؤں کے شہید زیادہ یا تیرے شہید زیادہ۔ کبھی غور کیا کیجئے کہ شہید پرور قوم کہتے کس کو ہیں؟ یہ ہوتے ہیں شہید پرور، شہیدوں کو پالنے والے، اپنی آغوش میں شہیدوں کو پالنے والی مائیں، جو بچے کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے یہ منظر، میں نے تو بہت دیکھے ہیں یہ منظر، بچے کا لاشا پڑا ہوا ہے، بچے کو نہیں رو رہی، اور کہہ کے جا رہی ہے کہ تجھے بعد میں روؤں گی، پہلے حسین کی مجلس میں جا رہی ہیں۔ یہ ہوتی ہے عزاداری، اور یہ ہوتے ہیں عزادار۔ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ان واقعات کو، کیسے ہوئے واقعات۔ پہلے زہرا کے لال کو رونے جا رہی ہوں، پہلے زینب کے بھائی کو رونے جا رہی ہوں، پھر بعد میں آ کے تجھے روؤں گی، مجھے معاف کر دینا، ابھی میں تجھے نہیں رو سکتی۔ سمجھ میں آئی بات؟ جگر چاہیے، شیروں کا جگر چاہیے۔ اس کے لیے نعرے لگا دینا، معذرت کے ساتھ آپ کو یہ لفظ بہت برا لگتا ہے، چلیے واپس میں نے لے لیا، باتیں کر لینا بڑا آسان ہوتا ہے، مارکے میں کھڑے ہونا، جب آتش جنگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں، جب گھن گرج کی آوازیں آ رہی ہوں، جب لوہے سے لوہا ٹکرا رہا ہو، ان آوازوں میں کھڑے ہونا، یہ مردوں کا کام ہوتا ہے، یہ رجال کا کام ہوتا ہے، یہ شیروں کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے حوالہ دے رہا ہوں اس سرزمین کا، کیوں؟ علماء نے پرورش ایسی کی، علماء نے بنایا ایسا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یہ شہید ثانی ابتدائی تعلیم حاصل کرتے کرتے شوق تھا آگے بڑھنے کا،
آئے حلہ میں تعلیم حاصل کی, نجف میں تعلیم حاصل کی, مجتہد بن گئے. پھر انہیں شوق تھا ساری فقہوں کی تعلیم حاصل کرو. 10 سال دمشق میں پڑھتے رہے. اس زمانے کے 16 سب سے بڑے اہل سنت کے علماء ان کے استاد, نام لکھا ہوا ہے, ایک ایک کا نام ہے, فہرست ہے. اب ظاہر وقت کے پیش نظر مجھے کرنا پڑتا ہے, بعض چیزوں کا گریز کرنا پڑتا ہے. سب کے نام موجود ہیں ان کے ساری فقہوں کا عبور, سب پہ فقہ. پھر جب مسند قضاوت بجائے مسند درس بچھائی تو ہر فقہ کے حساب سے فتوے دینا شروع کر دیا. جو آتا تھا اس کو اس کی فقہ کے حساب سے, مالکی کو مالکی کے حساب سے, حنفی کو وہی شہید اول والا طریقہ تھا. اپنا مذہب کئی جگہ خود ہی چھپا جاتے تھے. بیت المقدس گئے, وہاں بھی چھپا لیا. وہ سب سمجھتے تھے شافعی کہ ہمارے, کیونکہ چاروں میں سے کسی ایک فقہ سے فتویٰ دے دیتے تھے. اصل میں فتویٰ ہوتا تھا فقہ جعفری کا. اور جب تو پوچھتا تھا کہ یہ شیعوں والا مسئلہ کہاں نہیں, کوئی شیعوں والا مسئلہ نہیں, فقہ شافعی سے دیا ہے. وہ دیکھتا تھا ہاں شافعی میں, مطمئن ہو کے چلا جاتا تھا. پھر فتویٰ دیتے تھے کوئی, کہتے تھے بھائی یہ تو شیعوں کا مسئلہ ہے. کہاں سے شیعوں کا مسئلہ ہے, مالکیوں کا مسئلہ ہے, جاؤ دیکھو فقہ مالکی, دکھا دیتے تھے نکال کے. یعنی ان کے حساب سے سب سے فتویٰ دیتے تھے. اب اس کے لیے کتنا پڑھا, کہاں تک پہنچ گئے. وہ کتابیں تو ان کی درجنوں کے حساب سے ہیں. 70 کا تو نام موجود ہے, باقی تو جلا بھی دی. میں نے کہا نا کہ ہمارے اتنے کتاب خانے جلائے گئے ہزاروں کی تعداد میں, کہ جو آپ کے پاس میٹر ہے نا اس وقت, یہ 1% سے زیادہ نہیں ہے. لیکن آپ کو بتاؤں کہ یہ 1% دنیا کے 100% پہ بھاری ہے. آج بھی کافی ہے ہمارے لیے. یہ ان علماء نے اپنے لہو سے کام کیا ہے, اپنے خون سے لکھ کے گئے. سب زبانیں کھول دیتے ہیں, شرم نہیں آتی ان کو. ان علماء کا صدقہ کھاتے ہو. انہیں معلوم تھا کہ آنے والی قوم کے لیے کچھ کر کے جاؤ, ورنہ ہوئے تو آنے والے تو وہ تو ماشاءاللہ پیدا ہی مجتہد ہو رہے ہیں سارے. محلے میں اردو لکھنا جانتی نہیں, اردو پڑھنا صحیح آتی نہیں, مجتہد بنا ہوا ہے, فتوے دے رہا ہے. بھائی انہیں تو معلوم ہی نہیں تھا. کیسی ان کی روحیں تڑپتی ہوں گی آج, جو اپنی جان دے رہے ہیں لہو کس کے لیے, شیعوں کے لیے, کہ ہمارے شیعوں کی ہدایت کا راستہ بند نہ ہو, کھلا رہے. یعنی وہ علماء جن پہ فخر کرے معصوم, جو اگر ذرا سی کہیں لغزش ہو مجتہد کی تو امام زمانہ آ کے اس کی ہدایت کرے. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. امام اس کی ہدایت کرنے کے لیے آ رہے. امام اس کو جانتے کتنے واقعات ہیں, وہ پڑھنا چلوں گا تو اس کے لیے پھر الگ مشورہ مجھے چاہیے ہوگا کہ کہاں کیسے. چلیے ابھی بتا دوں آپ کو. ابو ذر زمانہ آیت اللہ طالقانی کا کیس سن لیجئے. جب یہ انقلاب آیا, ابھی آ رہا تھا, ابھی حکومت پلٹی نہیں, آ گئے تھے امام خمینی. اب تو امام کہنے میں کوئی حرج نہیں, سمجھا دیا ہے پہلے میں نے کہ امام کی کیا معنی ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات. ہاں پہلے پوچھ لو بھائی, لوگ ناراض امام کہہ دیا. اللہ کے بندو, پہلے بتا چکا ہوں کہ وہاں سرزمین میں جیسے ہمارے یہاں مولانا کہتے ہیں, آغا کہتے ہیں, وہاں پہ وہ امام, ہر رہبر کو, مذہبی رہبر کو جتنا بڑے پائے کا ہوگا اس کو امام کہا جاتا ہے. امام الخوئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو جتنے بڑے آج کے نہیں, پہلا بلکہ ایک کا ذکر بھی کر چکا ہوں یہاں کے لیے, خیر معذرت, پہلے اشرے میں کہیں ذکر بھی کر دیا تھا کہ سب سے پہلے امام ابو محمد لقب ہی 4 ہجری میں ہمارے عالم کا پڑھا ہے. کہتے تھے معصوم تھوڑی تھا, کہ لوگ جانتے تھے کہ مذہبی پیشوا ہے, اس لیے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے میرے بھائی. اب 40 سال ہو گئے انقلاب کو آئے ہوئے, اب تو اتنی سی بات سمجھ میں آ جانی چاہیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. نہ ہی ان کا چاہنے والا کوئی ان کو 13واں امام مانتا ہے, نہ ان کو 15واں معصوم مانتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. لیکن مجازن, جیسے امام موسیٰ صدر لبنان والے کیا کہتے ہیں آیت اللہ موسیٰ صدر کو, کیا کہتے ہیں معلوم ہے نا, امام موسیٰ صدر کہتے ہیں. بخواہ مخواہ کا ہے, کوئی نہ کوئی نکالو, جھگڑے فساد کے لیے بات. انقلاب ہے, اصطلاحات لے کر آیا, استعمال ہو رہی ہے انقلابی اصطلاح. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آگے امام خمینی آ گئے, حسینی ارشاد میں ہیں. ابھی شاپور بختیار بھاگا نہیں, ابھی فرار نہیں ہوا. 9 دن ہو گئے, 1 فروری کو آئے تھے. اب یہ جو واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ 9 اور 10 کی درمیانی شب کا ہے. 11 کو تو انقلاب آ گیا تھا نا, جس رات یہ بھاگا ہے وہ بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو. اور یہ ابو ذر زمانہ آیت اللہ طالقانی, بہشت زہرا میں جائیں گے, ایک ان کا روضہ بالکل مرکزی حیثیت رکھتا ہے. وہاں تک ان کی جو قبر بنی ہوئی ہے, روضہ تو نہیں, قبر بنی ہے, مرکزی حیثیت رکھتی ہے طالقانی کی قبر. ان کو لقب یہ تھا ابو ذر زمانہ, ابو ذر دورہ.
آیت اللہ طالقانی. تو یہ طالقانی تقریر میں اپنے فالوور سے تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ سب پریشان تھے کیونکہ شاپور بختیار نے مارشاء اللہ کا حکم دیا تھا کہ آج مارشاء اللہ جو گھر سے نکلے پورے ایران میں مارشاء اللہ لگا دیا گیا تھا کہ جو نکلے اس کو توپ سے اڑا دو, گولی سے مار دیا جائے. اس کو کہا کہ یہ آ کے بتایا کہ آرڈر آ گیا, آقا کو بتایا, امام خمینی کو بتایا کہ بھئی یہ ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا ہے اور آرڈر ہو گیا ہے مارشاء اللہ کا. کہتے ہیں چہرے پہ جیسے فکر کی ہوتی ہے نا, فکر کی کیفیت پیش بل نمودار کا حجرے میں چلے گئے. وہ مدرسے کے جو کمرے تھے نا حسینی ارشاد میں ٹھہرے تھے, کمرے میں چلے گئے جہاں ٹھہرے وہاں چلے. تھوڑی دیر کے بعد نکلے اور تھوڑی دیر بعد نکلنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرا فتویٰ پہنچا دو پورے ایران تک جتنی جلدی پہنچا سکو کہ آج گھر میں رہنا حرام ہے. کیا فتویٰ دیا؟ آپ صرف اتنا سنتے ہیں, میں پس منظر بتا رہا ہوں, ابھی اور بتاؤں گا کہ کیا ہوا تھا. اس لیے بتا رہا ہوں کہ زبانیں کھول دیتے ہو, کیا قیامت کے دن منہ دکھاؤ گے؟ یہ وہ مجاہد علماء ہیں جن کی وجہ سے تاریخ میں کسی ایک دور میں نہیں, پوری تاریخ میں ہماری عزت ہے. سر جھک جاتے ہیں ظالموں کے بھی دنیا کے بھی کہ ہاں یہ ان کا عالم تھا, بھائی یہی کر سکتا تھا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا. فتویٰ تو سب گھبرا گئے. پھر نام لیا انہوں نے مختلف علماء کے مجتہدین کے سب بھیجے کہ آقا قیامت ہو جائے گی, لاکھوں آدمی ہو جائے گا, میرا فتویٰ ہے, میرا حکم ہے, حکم میرا فتویٰ ہے, پہنچاؤ جتنی جلدی کہ آج گھروں میں رہنا حرام حرام حرام. سب نکلو گھروں سے باہر, مرد عورتیں بچے سب نکل آؤ. پھر ہچکچاہٹ, پھر ادھر سے کوئی آ رہا ہے, پھر ادھر سے کوئی آ رہا ہے. ظاہر لیڈر تھے وہ یہ سمجھ رہے کہ ہم 17 سال سے یہاں موومنٹ چلاتے رہے, آقا کو کیا معلوم یہاں کے حالات جیسے. ہمیں کہتے ہیں آپ کو کیا پتا, بڑے بڑے جگادری ہماری ابھی تو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو جب بحث طول کھینچ گئی تو خمینی ابو شکل نے اگر کے ساتھ ایک جملہ کہا, بس اچھا یہ بتاؤ یہ حکم اگر امام زمانہ دے گا تو اتنی بحث کرو گے؟ سب سناٹے میں آ گئے. سمجھ گیا؟ سب سناٹے میں فوراً فتویٰ پہنچائے. سمجھ گیا؟ کیونکہ وہ شخص اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے کس نے ہدایت کی ہے. انکساری بھی تو کوئی چیز ہے, صرف اشارہ دیا ان لوگوں کو, اتنی بحث کرو گے؟ سمجھ گئے سب. اور فوراً اور وہی ہوا, ادھر فتویٰ گیا, پورا ایران سڑکوں میں مرد عورتیں بچے چھاونیوں میں گھس گئے. اب کتنوں کو ماریں گے وہ, اور اس کو بھاگنا پڑا راتوں رات, صبح انقلاب آ گیا. اب دیکھیے سازش کا تیار ہوئی, جب جو پکڑے گئے معلوم ہے کیا پلان ہوا تھا کہ مارشاء اللہ لگا کے پورے ملک میں 45,000 کی فہرستیں تیار تھی امام خمینی سمیت علماء کی, اور جو چیدہ کارکن تھے ہر جگہ شہر میں تھے, لیڈر ان کی فہرستیں تھی نا ساواک کے پاس, کہ ان سب کو اٹھایا جائے گا رات کو صبح تک, سب کو فنش, پھانسی دو, گولی مارو. تو جب کسی شہر میں کوئی لیڈر نہیں ہوگا, اب سمجھ میں آیا کیسے ہدایت کرتا ہے امام اپنے غلاموں کی, اپنے نوکروں کی. کہہ نہیں سکتے وہ, بعد میں یہ واقعات لکھے جاتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ ایسے بہت سے واقعات ہیں, لیکن اپنی زندگی میں کبھی مرضی نہیں کہے گا کہ میری ملاقات ہوئی, لیکن لکھ کے ضرور جاتا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو یہ معلوم رہے کہ یہ کیسے مجاہد علماء تھے. جیسے علامہ ہلی, جیسے مقدس اردبیلی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے ایک استخارہ بتا دوں, کل وہ رہ گیا تھا. یہ گھڑی میں نے کہا نا پہ آپ سے بہت تیز چل رہی ہے, آج بھی بہت تیز جا رہی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جب شہید اول کو لے جا رہے تھے استخارہ کیا تھا. جانتے کیسے استخارہ کیا تھا؟ پتھر پھینکا تھا ہوا میں. بعض کہتے ہیں کہ کاغذ تھا, کاغذ کہاں تھا ان کے پاس؟ پتھر تھا. پتھر پہ خاک سے لکھا تھا, پتھر سے ربی انی مغلوب فانتصر, اے میرے پالنے والے میں مغلوب ہو گیا, یعنی یہ مجھ پر آ گیا, میری مدد کر, یعنی میری ہدایت کر. یہاں مطلب کیا ہے؟ ایسے اچھالا, کیا میں کیا کروں؟ ایک تقیہ کا موقع تھا نا, یعنی اب موقع کیا تھا کہ جان بچنے کا ایک راستہ تھا, تو اس لیے استخارہ کیا کہ جان ویسے بچاؤں یا نہ بچاؤں. ایک راستہ تھا نا کہ ان کی بات مان لیں گے جان بچے گی. یہ شہید اول کا کیس قصہ بتا رہا ہوں آپ کو, کہ وہ پھینکا ہوا میں اور لکھ کے پھینکا, خاک سے لکھ دیا ربی انی مغلوب فانتصر, اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا. مغلوب یعنی مجھ پر یہ غالب آ گئے, میں ان کے نرخے میں ہوں.
फंतसिर, माबूद मेरी मदद कर, यानी मुझे रास्ता दिखा। अब देखिए वो फेंका है और वो गिरा है और उस पर जवाब लिखा हुआ है इस्तिखारे का। और क्या लिखा हुआ रहा है? अंत अब्दी, तो मेरे बंदे हो, फस्तबिर, बस सब्र करो, ये लिखा हुआ रहा है। अंत अब्दी फस्तबिर, उसी उसमें कहता है इन्नी मगलूबुन फंतसिर, जवाब आए अंत अब्दी फस्तबिर, तू मेरा बंदा है, सब्र कर। समझ गए कि शहादत को गले से लगाना है। ये थे उलमा, ये थे फुकाहा, कुरान नहीं था, तस्बीह नहीं थी, लेकिन यकीन था कि इस्तिखारा करूंगा और जवाब आएगा। माशाअल्लाह बेटा, तुमने दिल खुश कर दिया इस वक्त, मेरा रूह भी खुश कर दी। बुलंद आवाज से एक सलवात भी भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। या हुसैन, सलाम अल हुसैन। एक बार और बुलंद आवाज से एक सलवात भेज दीजिएगा। समझ में आई बात? ऐसे थोड़ी मैं आपके सामने इतने खुश्क मज़ामीन बयान किए चला जा रहा हूँ। बस शहीद सानी पहले क्या बता, उन्हें क्या लिखी थी? लुमा। कितने दिन में लिखी? 7 दिन में, जो क़यामत तक हिदायत ही हिदायत। अच्छा, कदीम उलमा के लिए थी ना वो किताब, वो समझ जाते थे, मुख्तसर सा रिसाला, उसमें सारी किताबें, जितने भी फिक़ही अहकाम आते, सब एक एक लफ्ज़ में दरिया समंदर छुपा। ये कौन है शहीद सानी? इसने कैद के दौरान लिखी शरह लुमा। शहीद अव्वल की लुमा और इनकी शरह लुमा आज तक रही थी ना। अब ये शरह लुमा वैसे तो 2 जिल्दों में बड़ी, वो पुरानी रजिस्टर वाली, अब उसको कर दिया 10 जिल्दों में, 12 जिल्दों में, 8 जिल्दों में लुमतुद दमिश्क हुई। लेकिन खुद इस शरह की शरह इतनी बड़ी किताब है कि इसकी शुरुआत न मालूम कितनी लिखी जा चुकी, 4-5 तो मेरे पास मौजूद है भाई। जिसमें एक शरह नज़ीर तो बहुत ही बड़ी शरह है, लिखी हुई शरह की शरह, इतनी बड़ी किताब है इनकी पे शहीद सानी की शरह लुमा लिखी, ताकि आने वाले तालिब इल्म को, आने वाले उलमा को आसान और आसान मिले रास्ता। जैसे आज के लोग उसके और शरह लिखते जा रहे हैं और आसान करते जा रहे हैं लोगों के लिए। रौज़तुल बहिया दूसरी किताब, मशहूर किताब है इनकी, वो कैद खाने में लिख रहे हैं। अच्छा, जब ये फतवे देना शुरू किए, अब आप जानते हैं कि जब जैसे कोई अपना फैमिली मैटर ले आया, भाई किस फ़िक़्ह के मज़हब का? फ़िक़्ह शाफ़ी। अब 2 जब आएंगे मुक़द्दिमा लेकर, तो भाई एक के तो खिलाफ ही जाएगा ना फतवा। अब ये मसला ये था कि ज़ाहिर के फतवा देते थे, जब फतवा देते थे तो किसी के तो खिलाफ जाएगा, वहाँ सिफारिश तो नहीं चलनी। जैसे माशाल्लाह कहीं 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 होता होगा, मुझे नहीं मालूम, कि जाके पकड़ लिया किसी ऐसे को कि चलो 10,000 में अपना काम निकल जाए, 10,000 में फतवा लेके आ रहा है हराम काम करने के लिए है। तलाक हुई नहीं भी मुझे नहीं मालूम, बल्कि अक्सर तो हुई नहीं, लेकिन जब हमारे पास है, हमने भाई तो नहीं होता, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा, आप अपनी तरफ की बात बता रहे हैं और ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे अच्छा नहीं, कोई और मार्केट में बहुत बैठे हैं, गए 10,000 रुपये दिया, अपनी मर्जी का फतवा अपनी मर्जी का ले लिया, हराम तो हो गया ना काम। ऐसा तो नहीं हुआ कहीं कि तुमने पैसे दे के फतवा ले लिया, तुमने पैसे दे के गलत तलाक करवा ली और तलाक तो हुई नहीं, निकाह पे निकाह हो गया, तो जो औलाद हो रही है वो क्या होगी? नहीं होता हमारे यहाँ। लेकिन फ़र्ज महाल निस्त, अगर खुदा ना करे कहीं हो जाए ऐसा, तो फिर क्या होगा? गलत होगा कि सही होगा? तो मुआशरे में हो रहा है ना, जब मुआशरे में हो रहा है तो कहा नहीं जाए? किसी एक फ़िक़्ह की बात तो मैं नहीं कर रहा, मैं तो बतौर कुल्ली बात कर रहा हूं। जहां भी हो रहा है तो गलत हो रहा है ना। लेकिन नहीं, पैसे वालों के लिए फतवा और गरीब के लिए फतवा और, सरमायादार के लिए कुछ और, मजदूर के लिए कुछ और, जागीरदार के लिए कुछ और, किसान के लिए कुछ और। समझ में आ रही है बात? ऐसे नहीं होता। तो शहीद सानी के पास ऐसे ही हुआ, नाराज लोगों की फहरिस्त बढ़ती चली गई, कभी किसी हाकिम के खिलाफ दे दिया, कभी किसी वाली के खिलाफ दे दिया। हमें फतवा तो फतवा है, ये तो नहीं भाई। आप जागीर ले लें, उस वक्त तो जागीरें बांटी जाती थी जैसे उनके बाप का माल है, जैसे आज बांटते हैं, तुम्हारे अब्बा का माल है, इसको ज़मीन दे दी, उसको प्लाट दे दिया
اسلام آباد میں فلاں سیکٹر بنائے، یہ فلاں لوگوں کو ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد ان کو پلاٹ دیے جائیں گے، ان کی قبریں نہیں بنا دو وہاں پہ. ساری زندگی ویسے لوٹ کے کھاتے رہے. بھائی کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں ادارے کا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھنا آپ کا کام ہے. ساری زندگی ویسے لوٹ کے کھاتے رہے، اس سے بھی مال پکڑو، 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 اور پھر کیونکہ اب ریٹائر ہو گیا یہ منحوس، تو اس کو جناب 5 کنال کا یا پتہ نہیں کتنے کنال کا اس کو پلاٹ بھی دو. ان کو ایک پلاٹ میں سب کو دفنا نہیں دو گے؟ ہماری جان چھڑاؤ کسی طرح سے اس لوگوں سے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو فیصلہ مجھے ڈر نہیں لگتا، میں ہر بات کر سکتا ہوں، مجھے آپ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے. فیصلہ فیصلہ فیصلہ. اب وہ جناب مفتیان دین بھی بیدار ہونے لگے کہ یہ عجیب آ گیا، ہم یہ فتویٰ دے کے بھیجتے ہیں، یہ غلط کر دیتا ہے. غلط اس نے فتویٰ دیا ہے، صحیح فتویٰ یہ ہے، صحیح فتویٰ یہ. بڑی تاریخ ہے شہید ثانی کی. نتیجہ یہ ہوا کہ پیچھے لگ گئے ان کے. کچھ نہ کچھ کرو بھائی. اب معلوم تو ہو، اب میں نے کہا نا شیعہ چھپتا کہاں ہے، تو کہیں نہ کہیں تو کھل تو گئی بات. خاندان وہاں تک پہنچ گئے، گاؤں تک پہنچ گئے. دیتے ان کا بھائی لکھا حاکم کو. عثمانی سلطنت آپ جانتے، بڑے عثمانیوں کے آج کل قصے گاتے ہیں لوگ، تعریفیں کرتے ہیں، خبیث تھے. رافضی کہہ کہہ کے لاکھوں شیعوں کو مارا ان بدبختوں نے. شہید اول شہید ثانی سے لے کے ان سب کے قاتل یہی تھے جن کے گن گا رہے ہیں آج یہ یہاں پہ بیٹھ کے. ہمارے لوگوں کی بھی سمجھ میں نہیں آتا. قاتل ہیں ہمارے یہ، انہیں قبرستانوں کو آباد کیا اور شیعوں کو مارنے کے بعد شکر ادا کرتے تھے. ہم نے اتنے رافضی مارے، ہم نے اتنے رافضی مارے، ہم نے اتنے رافضی مارے. یہ تھے عثمانی خلیفہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی یہ ترک خلیفوں کی باتیں کر رہا ہوں. یہ تھے جن کے یہاں گن گائے جا رہے ہیں. یہ ہمیشہ سے یہ ہمیشہ عامروں کے دوست، عامروں کی پیداوار، ملوکیت کی پیداوار، ہمیشہ سے ملوکیت کے غلام. اب ان کو وہ ہیرو نظر آ گئے جو ڈرامے میں نظر آ رہے. جو ڈرامہ ہے وہ اور ہے، حقیقت اور ہے. سمجھ میں آئی بات؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ نہ سمجھیے گا میں اس قسم کی چیزوں کو ٹچ نہیں کرتا، میرا موضوع بھی ہے نہیں، لیکن بات نکل آئی کیونکہ انہوں نے مارا ہے. میں بالکل ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں، اس لیے میں ذکر لایا ہوں. کیونکہ اس عثمانی خلیفہ سلیم نے، سلطان سلیم نے، کیونکہ بہت ہی نفرت کرتا تھا، اتنی نفرت کرتا تھا کہ کہتا میں چین سے سوتا ہوں جب شیعوں کو مارتا ہوں. یہ ایسا خبیث تھا یہ خلیفہ. یہ ترک خلیفوں کی باتیں کر رہا ہوں. تو اس کو رپورٹ بھیج دی. سارے مفتیوں نے 150-200 فتوے لگانا. تو آپ جانتے کوئی مجھے آج بھی تو کہتے ہیں نا، وہ آ کے بیٹھتا ہے جب کوئی بدبودار کیا کہتا ہے، 350 مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے. دیکھو تو 3500 کے فتوے لیا، مگر تیرا انجام بڑا بھیانک ہونا ہے. قیامت کے دن بے فکر ہو جا. یا علی کی دشمنی کسی کو راس نہیں آئی، تجھے بھی راس نہیں آئے گی، اطمینان رکھ. اور ابھی آثار بھی نمودار ہونا شروع ہوئے. اب پیچ و تاب کھا رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی دیکھیے کیا ہوتا ہے. ابھی کیسے کتوں کی طرح ایک دوسرے پہ پل پڑیں گے. ابھی میری بات یاد رکھنا، میں رہوں یا نہ رہوں، جو آپ کو خبر دے رہا ہوں بس. یہ ابھی وحشیوں کی طرح، جانوروں کی طرح ابھی ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑنے والے ہیں. ہم ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں نا، اس لیے اللہ نے انتظام کیا ہے ایک. جیسے بنی عباس کو پھینکا تھا نا بنی امیہ کے اوپر جا کے، دونوں ظالم تھے، ظالم کو ظالم سے ٹکرائے تھا. ابھی دیکھو کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ. اور دعائیں کرتے رہا کرو. اپنے امام زمانہ سے توسل دن میں ایک بار تو کیا کرو، دل سے ایک بار یاد کیا کرو. خدا کی قسم وہ کیسے ہماری حفاظت کر رہا ہے تمہیں معلوم بھی نہیں. وہ کیسے اپنے شیعوں پہ نظر رکھے ہوئے، وہ کس طرح سے سازشوں کو برباد کر رہا ہے دشمنوں کی. دن میں ایک بار، رات میں سونے سے دل سے یہاں سے ایک بار اپنے امام کو یاد کیا کرو. وہ یہی چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا کہ میرے شیعہ مجھے یاد تو کر، میرے چاہنے والے مجھے پکار تو صحیح. یہ تھوڑی کہ رسمی طور پہ زیادہ ٹھیک ہے، وہ تو ہوتا ہے زیادہ پڑتی نہیں. یاد کرنا کچھ اور ہوتا ہے. آپ انصاف سے بتاؤ اپنے پیارے کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ میرا بچہ باہر چلا جاتا ہے، میں کیسے یاد کرتا ہوں؟ بچوں کے ماں باپ باہر چلے جائیں، باپ کمانے چلا جائے، بچہ کیسے یاد کرے گا؟ بلک بلک کہنا، اس کو کہتے ہیں یاد کرنا. کبھی ایسے یاد تو کرو کہ جیسے کسی بچھڑے ہوئے کو یاد کیا جاتا ہے. دن میں ایک بار صحیح، ایک بار ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ ساری قوتیں
जमा हो गए शहीद सानी के लिए फतवे 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 1,500-2,000 फतवे भेज दिए लिख के, दस्तखत दे लेके 10, और वो सब आगे आगे जिनके खिलाफ फतवे दिए थे ना, शहीद सानी ने हमारा भी इसने बेड़ा गर्क किया था, हमारा भी ऐसा काम है, हमारा भी, भेजो सब। इनको इल्म हुआ, इन्हीं ने जगह छोड़ दी, अपना इलाका छोड़ दिया जहाँ ये थे, छोड़ दिया इलाका और मक्के चले गए। हज का ज़माना था, इनके गांव में छापा पड़ा, एक एक घर की तलाश हुई, नहीं मिले। लोगों ने बताया भाई वो हज करने के, यहाँ नहीं है। पीछे 2 दस्ते अलग अलग दौड़े। पहले एक दस्ता पहुंचा, अभी ये मक्के पहुंचे नहीं, रास्ते में चले, सुल्तान का ये वारंट आ गया आपके, गिरफ्तार। कहा देखो मक्के से करीब आ गए, मेरे पास ना फौज है ना असलहा है, साथ चलते, मक्के का तवाफ तो कर लो, हज कर लेते हैं, उम्रा कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, यहाँ तक आ गए, तुम भी सब, फिर मुझे पकड़ लेना। खैर उनकी बात ये अक्ल में आ गई, ये बात अक्ल में आ गई कि चलो अब हम भी तो यहाँ तक आ गए, ये जाएगा कहाँ, बुढ़ा आदमी तो है, कहाँ जाएगा, हमारे सिपाही घेरे में ले गए मक्के में। मरासिम अदा किए, असर की नमाज के दिन जोहरैन की नमाज पढ़ी, असर की नमाज खत्म किए, ऐन मक्के के अंदर से हजर असवद के आगे से इनको गिरफ्तार शहीद सानी को किया गया। दूसरा दस्ता भी पहुंच गया, अब दोनों में रस्सा कशी, कौन लेके जाए। इनाम कुस्तुनतिया ने लेके जाना, कुस्तुनतिया में बैठता ना सुल्तान, कैपिटल तो वो था ना कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल कुस्तुनतुनिया, ये थे कभी ये 6-6 महीने के। खैर तो अब इनको आपस में बहस हुई, लेके चलो। दूसरा कहता है कि नहीं लेके नहीं चलो, देखो वहाँ इनके चाहने वाले भी हैं दरबार में, और ऐसा ना हो कि कोई सिफारिश छोरी लग जाए इनकी और ये बच जाए, इनको कत्ल करो। अभी बादशाह नाराज है, कत्ल कर देंगे फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा। अच्छा क्योंकि उन्हें पिन किया जा रहा था ना, दूसरे उलमा उनके पीछे थे, उनके साथ भी आ रहे थे कि छोड़ना नहीं है, क्योंकि उन्हें भी ये खौफ था कि अगर एक बार दरबार तक चले गए तो अपनी बातों से, अपने इल्म के जरिए से कहीं सुल्तान को ही इधर उधर ना कर दें, तो चाहते थे कि कत्ल कर दें। तो ये साहिल पर ले गए सिपाही। अब समझिए कि मक्के के बाद साहिल कौन सा है, जद्दे का है ना, यहाँ से भी कश्ती पे ले जाना है, कुस्तुनतुनिया पानी के रास्ते ले जाना है, हवाई जहाज तो नहीं था, पानी के जहाज से जाना है, जद्दे से कुस्तुनतुनिया जाना है। साहिल के करीब इन्होंने कत्ल कर दिया। जब टुकड़े किए तो तुर्कमान कबीला, अब जो बात बता रहा हूँ तारीखी है, ये कहानी किस्सा नहीं है, तारीख में है ये वाकया। तुर्कमान कबीले के कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे, काफिला जैसे कारवान होता है ना मक्के से वापस, वो भी जा रहे, तो वो गवाही देते कि वो पहले गवाही दे दी, गवाही लोगों तक पहुँच गई उनकी गवाही कि हमने देखा कि एक नूर जमीन से आसमान की तरफ जा रहा है। ये परेशान, ये कैसा नूर, ये रोशनी यहाँ से वहाँ कहाँ जा रही। जब ये करीब गए तो देखा है कि लाशा पड़ा हुआ है। ये समझ गए कि कोई बहुत ही मजलूम और कोई बहुत ही अल्लाह का वली है जिसको कत्ल करके फेंका गया है, और अपनी निशानी खुद बता रहा है। ये नूर निकल निकल के चारों तरफ फैल रहा है। ये बेचारे चाहते थे मरासिम अदा करें, मगर वो मलून पहुंच गए सिपाही, फिर वो पहुंचे। अब उन पर खौफ तारी, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। उन्होंने वो जो मैंने बताया कि फिर इन्होंने क्या किया, इस लाशे को पत्थरों से बांध के समंदर में डुबो दिया। कोई कब्र नहीं है, कोई मज़ार नहीं, अपने खून से हिदायत ही हिदायत लिख के दे गए। जान बचा सकते थे ना, नहीं बचाई, जान कुर्बान कर दी। कहा कि नहीं, ये वक्त ऐसा नहीं। और फिर इनको तो बशारत भी हो गई थी ना, ख्वाब देखे थे, अपना 2-3 ख्वाब इनके थे जो लिखे हुए हैं तारीख। एक ख्वाब इन्हें देखा था, उसके बाद ये बड़े खुश थे। जब शागिर्दों ने पूछा था देते खुश, कहा कि मुझे यकीन है कि मैं शहीद किया जाऊंगा। कहा क्यों यकीन है? कहा इसलिए यकीन है कि मैंने ख्वाब देखा है, एक दरबार है, उलमा ही उलमा बैठे हैं, एक कुर्सी पे शहीद अव्वल बैठे हैं और एक कुर्सी खाली है उनके बराबर वाली। तो मैंने पूछा कि ये कुर्सी किसकी है, तो लोगों ने बताया कि ये आपकी कुर्सी है। तो इससे मुझे यकीन हो गया कि मैं शहीद किया जाऊंगा। फिर एक पैगंबर ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो इन्होंने अपने 2-3 ख्वाब लिखे हैं कि किस तरह अल्लाह के रसूल इनको बशारत दी। तो ये मुतमईन रहते थे, इनको मालूम था कि मैं शहीद कर दिया जाऊंगा, शहादत मेरा नसीब है। तो वो कैसी शहादत मिली कि शहीद अव्वल के बाद ये करार पाए, शहीद सानी करार पाए। शहीद सानी का जिक्र करेंगे अब कल, वक्त हो गया, ठीक है ना, काफ़ी हो गया वक्त, हालांकि बहुत सारी बातें करना थी, लेकिन चलिए खैर कल करेंगे। और आज
آپ معذرت کے ساتھ ہم تو سب پڑھنے والوں سے محبت کرتے ہیں، ہمارے بچے ہم تو پروموٹ بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اب لوگوں کو معلوم ہے کہ میں 10 بجے بیٹھتا ہوں، جب 10:15 بیٹھتا ہوں تو پریشانی ہو جاتی ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ کل انشاءاللہ وقت پہ بیٹھیں، ورنہ بعد اللہ مالک ہے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب یہ ہے، اب انصاف سے بتائیے کہ ان علماء کا، ان شہداء کا، ان مراجع کا تشیع پہ احسان ہے کہ نہیں ہے نا احسان؟ تو احسان ماننا چاہیے یا نہیں؟ احسان ایسے مانا جاتا ہے کہ برملا ان پہ تبرہ کیا جائے، ان کو گالی، اور جاہل پست لوگ، پست زبانیں کھولے ان کے خلاف، اور جاہلوں کا مجمع ان کا ساتھ دے رہا، اور پوری دنیا میں وہ سوشل میڈیا پہ ڈالا جا رہا، شرم نہیں آتی؟ جو تمہیں عزت دے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ ہے؟ نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کچھ ہے؟ اس زمانے میں وہ اپنے لہو سے تشیع کی تاریخ لکھ رہا ہے، اگر انہیں نے نہیں لکھا تو ہم تک پہنچا کیسے؟ یہ ہم تک کیسے پہنچا سب؟ ان کا لہو ہے نا، زندانوں میں، قید خانوں میں، سردار، ہدایت ہی ہدایت، ہدایت ہی ہدایت، وہ انبیاء، وہ علماء جن پہ انبیاء فخر کرے، بنی اسرائیل کے، بنی اسرائیل کے، یہاں تک روایات میں کہ بعض انبیاء رشک کریں گے کہ کاش ہم ان کے علماء میں سے ہوتے۔ سمجھے؟ جیسے میں نے مثالیں دی ہیں، ساری مثالیں دے کے سمجھا رہا ہوں، اور بھی کہنے کو بہت، لیکن میں احتیاط کر رہا ہوں، برداشت نہیں کر سکتے نا آپ حضرات، احباب جتنا برداشت کر سکتے ہیں بس اتنی بات کر رہا ہوں۔ جب یہ ایسی قربانیاں دے رہے ہیں، اب ان کا عقیدہ کیا ہوگا؟ عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، علماء کا ہے عقیدہ صحیح، اس کا عقیدہ بڑا صحیح ہے، جو روز ایک نیا آئٹم لے کے آ رہا ہے، وہ آئٹم ہمارے لیے آئٹم بم بن گیا ہے، روز ایک نیا تماشا کھڑا کرتے ہیں اور دنیا میں ذلت کا باعث بنتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے سب، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ عزت دے رہے ہیں، وہ عزت ہی عزت دے رہے ہیں۔ کربلا سے لے کر آج تک تسلسل دیکھ لیجئے، حسین پر جان لٹانے والوں میں اہل علم کی اکثریت۔ کیا مطلب اہل علم؟ میں ٹریڈیشنل یا ٹپیکل مولویوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن کوئی جاہل کربلا سے رشتہ جوڑ ہی نہیں سکتا تھا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، کتابیں پڑھنے کا نام علم نہیں ہوتا، اب بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے، جیسے مختار کا کردار سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں آتا لوگوں کی۔ شہید زید کا کردار سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں آتا لوگوں کی۔ طبع کا کردار سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں آتا۔ نفس رضیہ، نفس زکیہ، جو مجاہدین آل حسن کے، جنہوں نے قیام کیا، جبر تھا، مجبوری تھی، دفاعی قیام، دفاعی جہاد کرنا تھا نا، کیا۔ امیر مختار جانتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میں، یاد رکھیے، کیونکہ 1998 میں اسی ممبر سے، اسی جگہ، بس مجھے یاد ہے کہ اس وقت یہ ممبر باہر رکھا تھا، گرمیاں تھیں، یہاں میں نے پڑھا تھا اشرا۔ امیر مختار 1998 میں، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کی بات کو کنڈیم کر رہا ہوں، کسی کی بات کو اٹھا کے دیکھو، 1998 کا اشرا ان بھائیوں نے ابھی ڈالا ہے، 1 سال پہلے نیٹ کے پر ڈالا ہے، میں خود حیران ہو گیا، آپ خود دیکھیں گے، پہچانے بھی نہیں کہ میں ہوں، جوان ہوں بالکل، حوصلہ اب بھی جوان ہے، مگر ویسے تو جسم تو بڑھاپا آ گیا نا، کیا کیا جائے۔ تو 1998 میں میں نے پڑھا ہے، اور 1998 ہی میں وہ چھپ بھی گیا، اور میں شکر ادا کرتا تھا کہ امیر مختار نامی فلم یا جو بھی بنائی گئی ٹیلی فلم، وہ بعد میں آئی ہے، میری کتاب پہلے آئی ہے، ورنہ لوگ کہتے کہ شاید وہ ڈرامہ دیکھ کے کتاب لکھ دی مولانا نے۔ ہاں کچھ بھروسہ تھوڑی تھا لوگوں کا، کہہ دیتے وہ مولانا نے ڈرامہ دیکھتے گئے کتاب لکھ دی، کیونکہ تقریباً 80-90% وہی ہے اس میں جو میں نے لکھا ہے، اس میں نے سب لکھا ہے۔ تو اب جب میں مختار کی بات کرتا ہوں تو میں کسی کو جواب نہیں دے رہا، کیونکہ مختار میرا ہیرو ہے، اب اسے نہیں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے۔ امیر مختار کیا معلوم لوگوں کو امیر مختار کیا ہے؟ امیر مختار کے ساتھ چوتھے امام کی دعائیں، پانچویں امام کی دعاؤں میں امیر مختار ہے، چھٹے امام نے مہر تصدیق ثبت کی ہے،
امیر مختار کے کریکٹر پہ، کردار پہ کہ نہیں مختار ہمارا ہے. میں تاریخ اس کو اپنا کہہ رہے ہیں. پھر تاریخ کے شبہات مت نکالو. جیسے قرآن میں ہے محکمات اور متشابہ، محکم متشابہ، ایسے تاریخ میں بھی ہے نا. تو تاریخ سے محکمات لو، متشابہ کیوں لے رہے ہو؟ شبہات میں مت پڑھو، جو محکم چیزیں بولو. محکم یہ ہے کہ امیر مختار نے انتقام لیا. بس مصائب میں بھی یہی پڑھنا چاہتا ہوں. امیر مختار کی فضیلت میں ایک بات، منہال سنا ہے نا نام؟ چوتھے امام کے صحابی، شاگرد بھی ہیں صحابی بھی ہیں. وہ نقل کرتے ہیں اس روایت کو. میں بیٹھا تھا چوتھے امام کی خدمت میں کہ خبر پہنچی مختار کے قیام کی، بڑے بڑے لوگوں کے انجام کی خبر پہنچی. چوتھے امام سجدے شکر میں چلے گئے، اور کچھ سر بھی بھیجے تھے شروع میں مختار نے. تو سجدے شکر کیا اور پوچھا امام نے کہ ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں. کہ میری ذہن میں یہ بات رہ گئی. منہال کہتے ہیں میرے بات یہ رہ گئی. اور خیر میں امام کی بزم سے اٹھا، کوفے آیا، مختار کو پیغام بھجوایا. مختار کو جو ہی معلوم ہوا کہ چوتھے امام کا صحابی آیا ہے بزم، تو دروازے پہ آ گیا، دارالعمارہ کے استقبال کیا، اپنے ساتھ لے کے گیا، اپنے پاس بٹھا لیا. بتایا منہال نے کہ امام نے تجھے دعائیں کہی ہیں. سجدہ شکر ادا کیا. اتنے میں شور اٹھا کہ ہرملہ پکڑا گیا، ہرملہ پکڑا گیا. فوراً منہال کہتے ہیں مجھے یاد آیا کہ امام نے ہرملہ کے پکڑنے کا ذکر کیا تھا، پکڑے جانے کا ذکر کیا تھا. کہا کہ مبارک ہو مختار تجھے. مختار کہتے ہیں کس بات کی مبارک بات؟ بتایا واقعہ کہ میں امام کی بزم میں تھا، جب تیرے قیام کی خبر پہنچی ہے تو امام نے بے ساختہ پوچھا تھا کہ ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں. مختار سجدے میں چلا گیا، شکر کا سجدہ ادا کیا کہ مولا کی خواہش میرے ہاتھوں پوری ہونے جا رہی ہے. بیٹھ گیا تھا، بلایا اس کو سامنے، اس کو لاؤ پکڑ کے لاؤ، مشکیں بندی ہوئی اس کی، بلاؤ اس کو. تو نے کربلا میں کیا کیا بدبخت ایسا کہ میرا امام تیرے انجام کا انتظار کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایسا کر تو بس پھانسی دے دے، جو مارنا ہے قتل کر دے، جو کرنا ہے کر دے، یہ نہ پوچھ کے میں نے کیا کیا. نہیں، بتانا تو پڑے گا. مارو اس کو کوڑے. کچھ کوڑے کھانے کے بعد کہتا اچھا سن بتاتا ہوں. جب مجھے ابن زیاد کا حکم ملا تو فوراً کربلا میں جا کے عمر سعد کے لشکر میں شامل ہو جا. تو میں چلا تھا گھر سے 6 تیر لے کر. میرے ترکش میں 6 تیر تھے. 3 تیر تو خالی گئے. 3 تیروں نے بڑا کام دکھایا تھا. کہ مختار امیر، میں نے پہلا تیر اس وقت چلایا تھا جب عباس گھوڑے کو ایڑ دیتے جاتے تھے اور خیمے کی طرف بڑھتے جاتے تھے. عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے، علم فوج حسینی ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر عباس گھوڑے کو ایڑ دیتے جاتے تھے، آگے بڑھاتے جاتے تھے. پسر سعد نے مجھے طلب کیا اور کہا کہ ایسا کام کر مشکیزے کا پانی بہہ جائے. جب تک مشکیزہ میں پانی ہے کوئی طاقت عباس کو روک نہیں سکتی. کہ میں نے تیر کمان میں جوڑا آیا، مگر تیر ماروں تو کہاں ماروں؟ جہاں سے تیر مارا جاتا تھا عباس اس طرح مشکیزے پر چھا گئے تھے کہ ہر تیر جسم میں لگا. پھر میں نے دیکھا کہ پہلو سے ذرا سا مجھے مشکیزے کا حصہ نظر آیا. بس میں نے اتنے قریب سے تیر مارا کہ تیر مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کی پسلیوں میں پیوست ہو. بس میرے تیر کا لگنا تھا، پانی بہہ گیا، عباس کی امیدیں آرزویں بہہ گئیں. بس عزاداران حسین میں اس کو مفصل پڑھتا ہوں مصائب کو، لیکن ابھی مجھے کچھ اور پڑھنا اس لیے آگے بڑھتا ہوں. بس کہتے ہیں اس کے بعد عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑ دیا تھا. اب تو میرے ہاتھ بھی نہیں، اب میں پانی لانے کی دوبارہ کوشش بھی نہیں کر سکتا. مختار نے اپنا منہ پیٹنا شروع کیا، ظالم ملعون، تجھے حسین کے ننھے ننھے بچوں پہ ذرا ترس نہ آئے؟ اور بتا. کہتا ہے امیر مجھے جو سزا دینی ہے دے لے، مجھ سے تیروں کا حال نہ سنو. اس کو مارو، اس کی چمڑی اتارو. بس اس پر کوڑے لگنا شروع ہوئے، برسنا شروع ہوئے. چلاتا کہتا ہے سن، دوسرا تیر میں نے اس وقت مارا جب ابن زیاد کا پورا لشکر پسپا ہو چکا تھا. حسین ایک ننھے سے مجاہد کو لے کر آیا تھا. اس ننھے مجاہد نے خشک ہونٹوں کی کمان میں
सूखी जबान का तीर रखकर चलाया था। बस इतना सा किया था उस मासूम ने कि अपनी खुश्क जबान को होंठों पे फिराया था। पूरा लश्कर मुंह फेर फेर के रो रहा था, सबने हथियार फेंक दिए थे। घबरा के पिसर साद ने मुझे तलब करके कहता, इक्ता कलाम अल हुसैन, जल्दी कर, हुसैन के कलाम को कता करिए। कैसा मुजाहिद आ गया, मेरा लश्करी फिर गया मुझसे। कहता बस मैंने तीर कमान में जोड़ा और अली असगर की गर्दन का निशाना लिया। और मैं यहां हमेशा एक जुमला कहता हूं कि देखो पिसर साद ने कहा था इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर। ये कब कहा था कि मासूम की गर्दन पे तीर चला दे? अरे हुरमला ने निशाना लिया होगा हुसैन की गर्दन का, लेकिन अभी हुसैन का आखिरी सिपाही जिंदा है, आखिरी मुजाहिद जिंदा है। उधर उसने तीर कमान में जोड़ा, उधर नन्हे अली असगर ने अपनी नजरें जमा दी। तीर चला, अली असगर तैयार हुआ। जो ही तीर बाबा के नजदीक आया, बच्चे ने हुमक के अपनी गर्दन को आगे कर दी। पहले तीर ने अली असगर का गला छेदा, बाद में हुसैन के बाजू में पेवस्त हुआ। अज़ादारा ने हुसैन गिर पड़ा अपने तख्त से। अमीर मुख्तार गश में आ गया, फिर होश में आया, फिर चिल्ला कर कहता है मलून तीसरे तीर का हाल बता। का अमीर जो करना है कर ले, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, मुझसे तीसरे तीर का हाल ना सुनका नहीं, वो तुझे सुनाना पड़ेगा, इसके नाखून खींचो। बहरहाल बताना शुरू करता है, तीसरा तीर मैंने उस वक्त चलाया था जब फर्जंद जहरा की शमशीर नियाम में जा चुकी थी। सैकड़ों तीरों, तलवारों, तबर, भालों के जख्म थे और तीर तो इतने थे कि सिवाय तीरों के कुछ नजर ही नहीं आता। मगर इतनी ताकत थी फर्जंद जहरा में कि कोई घोड़े से गिरा नहीं पा रहा था। पिसर साद ने मुझे हुक्म दिया था, ऐसा काम कर कि हुसैन अपने जुलजना से नीचे आ जाए। मैंने अपना आखिरी तीर कमान में जोड़ा, आया जुलजना के पास, तीर मारूं तो कहां मारूं, कोई जगह खाली न थी। कई चक्कर काटे जुलजना के, आखिर मुझे पेशानी पे सजदे की जगह खाली नजर आई। मैं बिल्कुल करीब आया, सामने आके अब जो मैंने तीर मारा, मेरा तीर पेशानी तोड़ता हुआ अंदर तक पेवस्त हो गया। बस मेरा तीर लगना था, जहरा का लाल जुलजना पे डगमगाने लगा। जुलजना ने देखा, इस वफादार अस्प ने देखा कि मेरा सवार गिरने वाला है। इसने चारों पैर चीर दिए ताकि बुलंदी कम से कम हो जाए। जब हुसैन ज़ेन से जमीन की तरफ आए, इतने तीर, अरे जिसमें अथर जमीन से कहां लगने वाला था, लेकिन तीर ना भी हो तो इत्मीनान रखना, हुसैन का जिस्म जमीन पे नहीं गिरेगा। क्यों? कोई मां गोद फैलाए बैठी है। आ मेरे हुसैन आ, तुझे आज ही के दिन के लिए चक्कियां पीस पीस कर पाल।